إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद बेहद बेहिसाब बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में ये बात बयान हुई थी कि अहले बैत कौन कौन हैं, और अहले बैत के हवाले से अहले बैत की चंद हस्तियों का तज़किरा आपके सामने किया कि अहले बैत में सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां शामिल हैं, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की औलाद, आपकी बेटियां और आपके बेटे, इसी तरह वो रिश्तेदार नबी अलैहिस्सलाम के जो मुसलमान हुए वो भी अहले बैत में शामिल हैं। अबू तालिब के 4 बेटे थे, उनमें से 3 बेटे मुसलमान हुए, हज़रत अब्बास, हज़रत अक़ील, हज़रत जाफ़र रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, और उनकी आल औलाद, ये सारी की सारी अहले बैत में शामिल। गुज़िश्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के हवाले से बात हुई थी और नबी अलैहिस्सलाम की 3 बेटियों के हवाले से बात हुई।
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ علیہن۔ آج نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور نبی علیہ السلام کی بڑی ہی پیار اور محبت والی، آپ اس سے انتہا درجے کی محبت کیا کرتے تھے۔ 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، یہ تینوں بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی۔ ان کی پیدائش کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، مختلف ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن مشہور اور مختار مذہب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی جب سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد یعنی رمضان المبارک میں سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو سیدنا علی سے ان کی شادی نبی علیہ السلام کی ہجرت کے 2 سال بعد، یعنی جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے ان کی شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو 5 اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن میں سے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت محسن رضی اللہ عنہ، اور بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم۔ یہ 5 بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین اور سیدہ زینب ام کلثوم، یہ چاروں بڑے ہوئے۔ حضرت محسن بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حسن کی پیدائش غالباً 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت حسین کی پیدائش غالباً 4.5 یا 5 ہجری میں ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے رہے، آپ ان کے ساتھ بڑا پیار اور بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ مصروف ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، تو واپس چلی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیا تھا کہ یہ میرے پاس آئی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں سکی، واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام لوگوں سے جب فارغ ہوئے تو آپ خود اپنی بیٹی کے گھر میں گئے۔ گھر میں جا کے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا مسئلہ تھا؟ میں اس وقت مصروف تھا، تم آئی تھی، بات تمہاری نہیں سن سکا، کیا کہنا چاہتی تھی؟ سیدہ فاطمہ خاموش۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا، فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو؟ آئی تھی کسی کام کے لیے، کیا کام تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے۔ سیدہ فاطمہ پھر خاموش ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں، اے نبی علیہ السلام، یہ خاموش ہے، میں خود بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، فاطمہ دن رات کام کر کے تھک جاتی، چکی چلاتی ہے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے بن جاتے، اور باہر مشق کے ذریعے پانی لینے جاتی ہے، جسم پہ چھالے پڑ جاتے، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اس سے کام نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو بھیجا تھا کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ، ابھی جنگ کے اندر غلام آئے ہیں، نبی علیہ السلام سے جا کے کہو کہ ہمیں کوئی غلام ہی دے دو، کوئی نوکر دے دو، تاکہ ہمارے گھر کا کام وہ کر دیا کر۔ تو سیدہ فاطمہ خود نہیں گئی تھی، میں نے بھیجا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا، اللہ کے نبی، اے میرے پیارے بابا، مجھ سے کام نہیں ہوتا، جسم پہ مشقت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ چھالے پڑ جاتے۔
میں التجا کرتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ نوکر اور غلام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، میں تمہیں اس سے بھی بہتر کام بتاتا ہوں کہ جو تمہاری تھکاوٹ بھی دور کر دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں اجر میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اس سے بہتر کام، تم رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور کر دے گا اور جنت میں بہترین اجر عطا فرما دے گا۔ نسخہ کس کا دیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کا، اور اسی وجہ سے اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ پڑ گیا۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ نے آگے سے کوئی بات نہیں کی اور بعد میں تسبیح کرتی رہیں، اللہ تھکاوٹ دور کر دیتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہے، وہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے، تو وہ یہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھے، اللہ اس کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، تھکاوٹ بھی دور کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہمیں یہ نسخہ ملا اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے یہ وظیفہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کے بعد ایک مرتبہ ارادہ کیا دوسرا نکاح کرنے کا، اور وہ بھی کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے۔ سیدہ فاطمہ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، فوری دوڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام، اے میرے بابا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے نہیں بولتے، اپنی بیٹی کے لیے غصہ نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں حضرت علی کیا کرنے والے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت علی جو ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، نبی علیہ السلام اٹھے، مسجد میں گئے، خطبہ دیا اور سب لوگوں کو جمع کر کے کہا اے لوگو، میں حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی حلال کو حرام کہتا ہوں۔ اللہ نے دوسرا نکاح حلال کیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، مجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور علی کو مخاطب کر کے کہا علی رضی اللہ عنہ، اگر تم ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ، فاطمہ تو بضعۃ منی، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اللہ کے نبی کا غصہ دیکھا اور یہ حکم سنا کہ اگر چاہتے ہو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، فوری اپنے ارادہ ترک کیا اور کہا بڑی سوچ و بچار کر کے اور اللہ سے دعائیں کر کے میں نے تو آپ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، اس سے بڑی میرے لیے خوش قسمتی والی بات نہیں ہے، لیکن اب میں اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، ایک اللہ کے دشمن کی بیٹی کی وجہ سے میں آپ سے تعلق نہیں توڑ سکتا، میں اس کے ساتھ ارادہ ترک کرتا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق میرا برقرار رہے۔ فوری سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے ارادے کو ختم کیا اور نبی علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کو برقرار رکھا، اور پھر جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے نکاح سے منع نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی سے محبت کی وجہ سے آپ نے پھر کبھی بھی دوسری شادی مسلمان عورت سے بھی نہیں کی۔ جب سیدہ فاطمہ فوت ہوئیں اس کے بعد سیدنا علی نے آگے نکاح کیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی بلایا، اپنے نواسوں کو بھی بلایا اور کہا فاطمہ کو کہو کہ مجھے آ کے ایک مرتبہ مل جائے۔
سیدہ فاطمہ آئی، حسن حسین بھی آئے، آ کے ملاقات ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ قریب ہو، فاطمہ قریب ہوئی، آپ نے نا فاطمہ کے رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ باتیں کی، تھوڑی سی باتیں کی، سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا دوبارہ قریب آؤ، دوبارہ قریب کر کے پھر باتیں کی، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ بھی پاس بیٹھی، سیدہ عائشہ نے بعد میں پوچھا ہاں بتاؤ کیا بات تھی؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے، سیدہ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، کہا فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات تھی؟ نبی علیہ السلام کی کوئی بات بھی ہے وہ ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کون سی ایسی بات تھی کہ پہلے تو رونے لگی بعد میں مسکرانے لگی؟ سیدہ فاطمہ نے کہا اے اماں، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی جب پہلے میں آپ کے قریب ہوئی، آپ نے کہا فاطمہ لگتا ہے تمہارے ساتھ جدائی کا وقت قریب آ گیا، مجھے لگتا ہے میں اپنے رب کے پاس جانے لگا، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں رونا شروع ہو گئی، اپنے باپ کے ساتھ جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس وجہ سے رونا آیا۔ آپ نے پھر بلایا، پھر قریب کیا، کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سرداری اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اور دوسری بات میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے تمام رشتہ داروں سے زیادہ سب سے پہلے تو آ کے مجھے سب سے پہلے جنت میں ملے گی، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ تو اسی وجہ سے سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صحابیات نے یہ بات بیان کی کہ سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی مسکرایا نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں مسکرائی۔ اپنے بابا کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا، اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ جس عمر میں فوت ہوئیں ان کی عمر تقریباً 27 یا 28 سال تھی، جوانی کی عمر میں اپنے رب کے پاس گئیں، اور باپ کی محبت میں، باپ کے غم میں اتنا زیادہ نڈال ہوئیں کہ ہنسنا بھی گوارا نہیں کیا، مسکرانا بھی گوارا نہیں کیا، اور اپنے رب کے پاس گئیں، اپنے بابا سے ملاقات کی۔ سیدہ فاطمہ کو اللہ کے نبی سے بڑا پیار تھا، اللہ کے نبی کو سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار تھا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے، بعد میں حضرت ابوبکر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میں اپنے باپ کی جتنی بھی جائیداد تھی ان میں سے حصہ لینا چاہتی ہوں، وراثت کا حصہ چاہیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ مسئلہ باغ فدق کا ہے، جو ہمارے ہاں باغ فدق بولا جاتا ہے، لفظ باغ فدق وہ اصل میں باغ فدق ہے، اور اس کا مسئلہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابوبکر نے حصہ نہیں دیا، ابوبکر نے ظلم کیا، نعوذ باللہ دھکے مار کے باہر نکال دیا، یہ بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گئیں حصہ مانگنے کے لیے، یہ حقیقت ہے کہ وہ گئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ اے فاطمہ یاد رکھو، میرے جو اپنے رشتہ دار ہیں، میرے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، میری اپنی جو اولاد ہے، وہ تمام اولاد ایک طرف ہو، اور نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ایک طرف ہو، نبی علیہ السلام کی اولاد ایک طرف ہو، میں اپنی ساری اولاد کا حصہ چھوڑ دوں گا، میں اپنی ساری اولاد کو ایک حصہ بھی نہیں دوں گا، لیکن رسول اللہ کی اولاد کو سارے کا سارا حصہ دے دوں گا۔ اگر ان کا بنتا ہوا میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں کو زیادہ فوقیت دیتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا نورثو ما ترکنا صدقہ، انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے پوری امت کے لیے، ان کی اولاد ان کی وراثت نہیں لے سکتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، ما نورثو ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا وارث کوئی نہیں ہے۔ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے وہ جب فوت ہوتے ہیں
تو ان کا چھوڑا ہوا سارا مال پوری امت کا حصہ ہوتا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ وعدہ بھی کیا، کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے تمام اخراجات ابو بکر پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، میں پورا کروں گا، لیکن حصہ اگر کہو گی تو حصہ نہیں ملے گا. لیکن بعض لوگوں نے کہا ابو بکر نے ظلم کیا، جان بوجھ کے حصہ نہیں دیا. میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں، ابو بکر صدیق پر الزام لگانے کی بجائے مجھے ایک سوال کا جواب دو. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا ہوتا جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، کیونکہ مال میں صرف بیٹی کا حصہ تو نہیں نہ ہوتا، بیوی کا بھی ہوتا ہے، باقی رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کو حصہ دیا، فاطمہ کو نہیں دیا، اعتراض تو تب بنتا ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی ایک کو بھی حصہ نہیں دیا تو اعتراض تو بنتا ہی نہیں. انہوں نے تو اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے رکے تھے. کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میری اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی. اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانے، کہے نہیں، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. مان لیا عمر نے بھی ظلم کیا، عمر نے نہیں دیا. عمر کے بعد عثمان خلیفہ بنے. مان لیا عثمان نے بھی ظلم کیا، مال نہیں دیا. حضرت علی خلیفہ نہیں بنے تھے. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو کیا انہوں نے بیت المال سے اپنا حصہ نکالا؟ اگر ان کا حصہ بنتا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے اپنا حصہ لیتے بیت المال سے، لیکن نہیں لیا. ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارا حصہ نہیں بنتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو یہ بات سمجھائی کہ اولاد نبی کی وارث نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ کو بات سمجھ آئی. آپ رضامند ہو کے واپس آ گئے، راضی ہو کے واپس آئی ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک بات بھی نہیں کی کہ ابو بکر نے مجھے حصہ کیوں نہیں دیا. تو آج ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کی، کیونکہ جب سیدہ فاطمہ نے بات نہیں کی، سیدنا علی نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں. ان حضرت ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی کیا وہ شریعت کے مطابق کیا، شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا. اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی تھیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. حسن و حسین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا ہما ریحانتا فی الدنیا، حسن و حسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، میں ان کو سونگھ کے خوشبو کو حاصل کرتا. نبی علیہ السلام حسن کو پکڑتے، حسین کو پکڑتے، دونوں کو سونگھتے اور خوشبو حاصل کیا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ میرے دنیا میں پھول ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگو، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو بندے نوجوان جوانی کی حالت میں فوت ہوئے اور وہ جنتی بھی ہوئے، ان کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین. اور جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ. ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. جنتی بوڑھوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہیں، بلکہ جو دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار کون ہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. اور جو اپنی زندگی میں جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس وجہ سے حسن و حسین کی فضیلت بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ممبر پر کھڑے ہیں، تمام صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام خطبہ سن رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں. اچانک ایسا ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. چھوٹی سی عمر ہے، ابھی پوری طرح چلنا بھی نہیں آتا، اور حدیث کے الفاظ ہیں لمبا چوغا پہنا ہوا ہے.
بسا اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، کبھی بڑوں کی جوتی پہن لی اور کبھی بڑوں کے کپڑے پہن لیے۔ حضرت حسن نے لمبا چوغا پہنا ہوا ہے اور مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی، سیدنا حسن آتے آتے راستے میں گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ چھوڑا، گئے اپنے بیٹے کو پکڑا، لا کے ممبر پر بٹھایا اور لوگوں سے کہا، لوگو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن نے سچ کہا تھا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں، اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور بسا اوقات یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جایا کرتی ہے۔ یہ میرا بیٹا آ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خطبے کو چھوڑا اور اپنے بیٹے کو پکڑ کے ممبر پر بٹھایا اور یہ لوگوں میں اعلان کیا، لوگو ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کا باعث بن جائے گا۔ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ وقت آیا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان کو چونکہ شہید کر دیا گیا تھا، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو تھے باغی اور بلوائی وہ جو تھے، انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا، انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ جو دارالخلافہ ہے یہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا جائے۔ حضرت علی دارالخلافہ کہاں لے گئے؟ مدینہ سے کوفہ میں۔ ان لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے، ان لوگوں نے زبردستی کی جو حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے تھے۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آئیں بیعت کے لیے، خلیفہ مقرر ہو گیا ہے، حضرت علی کی بیعت کے لیے آ جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواباً خط لکھا اور کہا، سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، کیونکہ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ہیں وہ آپ کے ارد گرد آپ کے وزیر اور مشیر بنے بیٹھے، آپ ان کے حکم کے انڈر ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا۔ ان کے کہنے کی وجہ سے یہ اور بھی کام آپ سے کروا لیں گے جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں۔ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں اپنی حکومت کو سنبھالوں گا، جب لوگ میری خلافت کو مان لیں گے، میں خلیفہ منتخب ہو جاؤں گا، متفق خلیفہ بن جاؤں گا، پھر سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا، حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کروں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، جب تک یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں آپ کبھی بھی صحیح طرح سے خلافت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور اب یہ آپ کے ارد گرد ہیں، ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال جو بھی ہوا، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس کے نتیجے میں بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ ہر دونوں گروہوں کا موقف اپنی جگہ پہ صحیح تھا، لیکن اجتہادی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ بعد میں حضرت علی کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا، خارجیوں نے۔ اس کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی کہ میرے باپ کو شہید کرنے والے یہ ہیں اور اب مجھے یہی خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں اس وقت مد مقابل ہیں، اور اگر میں نے بھی جنگ کا ارادہ کیا تو کثیر تعداد مسلمانوں کی شہید ہو جائے گی اور ہمارا اور نقصان ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، کہا، خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ میں آپ کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، پھر اس کے بعد کچھ کریں گے۔ کہا آپ کوفہ میں تشریف لائیں،
حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو کوفہ میں بلایا. کوفہ میں بلانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی جو مسجد تھی جہاں پہ حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیا. اور خطبے کے بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں میں اعلان کیا, کہا لوگو میں حضرت علی کا بیٹا, نبی کا نواسا, اس بات کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد پوری امت مسلمہ کے خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اور اپنے بھائی کو کہا حسین جی بھائی جان کھڑے ہو, حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو. حسن و حسین دونوں نے بیعت کی اور تمام لوگوں سے کہا آپ بھی حضرت معاویہ کی بیعت کریں, ان کو خلیفہ مانیں. درمیان سے ایک صحابی کھڑا ہوا, کہا مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. آج وہ حدیث پوری ہو گئی, دو مسلمانوں کے درمیان صلح ہو, دونوں گروہ اکٹھے ہوئے, دونوں جماعتوں کو نبی علیہ السلام نے مسلمان کہا. آج تم حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہو, نبی علیہ السلام نے جن کو مسلمان کہا وہ باغی نہیں ہو سکتے. جو باغی ہے وہ مسلمان نہیں ہے, جو مسلمان ہے وہ باغی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کی جماعت کو مسلمان کہا ہے, اور جو مسلمان ہو وہ باغی نہیں ہوا کرتا. اس وجہ سے دونوں جماعتیں مسلمان تھیں, دونوں کا موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا. اجتہادی خطا ہوئی, حضرت علی کا موقف زیادہ اچھا تھا, زیادہ حق کے قریب تھا, لیکن حضرت معاویہ کا موقف بھی غلط نہیں تھا, ان کا موقف بھی ٹھیک تھا. حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوا خارجیوں کی طرف سے, انہوں نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کروائی, دونوں کے درمیان جھگڑا کروایا, جنگ کروائی, جس کے نتیجے میں مسلمان شہید ہوئے. لیکن ان دونوں مسلمانوں کے, دونوں صحابہ کرام کی عظمت, ان دونوں کی فضیلت, ان دونوں کا مقام, ان کی عظمت, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دونوں صحابہ ہیں, دونوں جنتی ہیں, کسی ایک کا بھی جنت کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور عظمت حضرت معاویہ سے کہیں زیادہ ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ تھے اہل بیت, جو کہ کچھ پچھلے جمعے میں بیان ہوئے, کچھ اس جمعے میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان, مقام, عظمت بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے, اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے, اور ان کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کہا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت جتنے بھی اہل بیت ہیں ان تمام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلا جمعہ انشاءاللہ حافظ ابو ہریرہ صاحب, جو کہ متعلم ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں ایک یونیورسٹی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے ام القریٰ, وہاں پہ متعلم ہیں, پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, وہ یہاں پہ آئے ہیں, تو اگلا جمعہ انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں. اللہ تعالی ہماری ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل بیت کے چند افراد کے حوالے سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ جب جمعے کا موقع ملا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل, مناقب اور ان کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. تمام احباب سے گزارش ہے کہ ٹائم سے تشریف لایا کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی دعوت دیا کریں, تاکہ اللہ تعالی ہم جو ہی جلد ہی آئیں گے
तो इंशाअल्लाह ताला जुम्मे का जो अजर व सवाब है वो हमें मुकम्मल अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दूसरी अज़ान होने से पहले पहले मस्जिद में आ जाया करें। अल्लाह ताला आप सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मुसलमान बीमार हैं सबकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जितने मुवहिद मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा रब्बना वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।